بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم فقہ کے اندر مہارت رکھنے والے علماء کرام کا کہنا ہے من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو شخص اپنے زمانے کے لوگوں کے نفسیات، ان کے مزاج و مذاق، ان کے احوال اور ان کے معاملات سے نابلد ہو، ناآشنا ہو، بے خبر و بے بصر ہو، غافل ہو، تو ایسا شخص جاہل شمار ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ہر زمانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ ضروریات ہوتی ہے، کچھ مطالبات و رجحانات ہوتے ہیں اور کچھ چیلنجز ہوتے ہیں۔ جو ایک سنجیدہ اور کامیابی کو چاہنے والا ایکٹیو اور فعال شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر اس کے چیلنجز کو قبول کر کے اس کی ضروریات کو پوری کرنے میں اپنی توانائی اور اپنی انرجی خرچ کرتا ہو۔ تو عصر حاضر کے بھی کافی سارے چیلنجز ہیں۔ ان چیلنجز میں سے ایک بہت بڑا چیلنج ہمارے دینی اداروں کے اندر شعبہ حفظ و ناظرہ میں اسکولنگ سسٹم کا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت کئی سارے بڑے بڑے جامعات اور معیاری اداروں کے اندر حفظ و ناظرہ میں اسکولنگ سسٹم کا اسی ضرورت اور اسی اہمیت اور اسی چیلنج کے پیش نظر اجرا کیا گیا ہے، جس کے مثبت اثرات الحمدللہ معاشرہ پر مرتب ہوتے جا رہے ہیں اور نظر بھی آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اب تک ہزاروں ادارے ایسے ہیں، خاص طور پر بلوچستان میں، اندرونی سندھ میں، KPK میں، جہاں پر تاحال اسکولنگ سسٹم کا اجرا نہیں کیا جا سکا، یا تو عدم وسائل کی وجہ سے، یا کچھ رکاوٹوں کی وجہ سے، یا پھر کچھ بھی وجوہات ہو سکتی ہے بہرحال۔ لیکن اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ حفظ و ناظرہ میں پڑھنے والے بچے یا حفظ و ناظرہ میں زیر تعلیم بچے جب شام کو گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، یا پھر جمعرات کو چھٹی کر کے گھروں کو واپس لوٹتے ہیں، تو وہاں پر جب اپنے رشتہ دار کے بچوں کے ساتھ گھل ملتے ہیں، اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ وہ کھیلتے کودتے ہیں، تو ظاہر ہے ان کے وہ کزنز یا وہ چھوٹے رشتہ دار جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں، تو ان کی گفتگو کا لیول الگ ہوتا ہے، ان کی گفتگو کا لیول الگ ہوتا ہے، وہ بڑے تیز ترار ہوتا ہے، زبان میں بھی تیز ہوتے ہیں۔ تو یہ دینی اداروں کے اندر یا شعبہ حفظ و ناظرہ میں پڑھنے والے بچے جب ان کی گفتگو کا لیول دیکھتے ہیں، ان کی تیز تراری دیکھتے ہیں، چرب زبانی دیکھتے ہیں اور گفتگو کا لیول دیکھتے ہیں، تو یا تو ان سے متاثر ہو جاتے ہیں یا پھر کم از کم احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ دل ہی دل میں یہ کوڑ رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں پڑھایا جاتا، یہ بچے تو اسکول بھی پڑھتے ہیں، ان کو ABC بھی آتی ہے، انگلش کے اندر ان کو بات کرنا بھی ہے، اور اسی طرح ان کو کافی ساری معلومات بھی حاصل ہے، تو بہرحال پھر وہ احساس کمتری کا شکار بن جاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑا نقصان اور اس سے بھی بڑی مشکل بات یہ ہے کہ یہی بچے جب حفظ و ناظرہ سے فارغ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے درس نظامی سے پہلے اعدادیات کا نظم ہوتا ہے، متوسطات کی ترتیب ہوتی ہے، یا پھر حفاظ عربک جو اس وقت ایک مقبول تعلیمی سسٹم ہے اس کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو یہ بچے جب اعدادیات میں یا متوسطات میں یا حفاظ عربک کے اندر معیاری اداروں میں داخلہ لینے کے لیے رخ کرتے ہیں، تو وہاں پر جانے کے بعد ان کا جب جائزہ لیا جاتا ہے، ان کا امتحان لیا جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی پرائمری استعداد کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو ABC تک بھی نہیں آتی، الف با بھی نہیں آتی، اور ان کو تو ریاضی کی بنیادی معلومات پہاڑے بھی نہیں آتے، ایک دو نہیں آتے، تو جس کی وجہ سے پھر وہ ادارے ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ان کو وہ داخلہ نہیں دیتے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے پھر دوبارہ احساس کمتری کا شکار ہو کر، وہ مایوس ہو کر دوبارہ ایسے اداروں کی طرف رخ کرتے ہیں جہاں پر معیاری تعلیم نہیں ہوتی، جہاں پر یہ سسٹم نہیں ہوتا، جہاں پر یہ نظم نہیں ہوتا، اور دوبارہ بچے اسی آگ کے اندر جا کے جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا خلا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور عصر حاضر کی ایک بہت بڑی ضرورت اور تقاضا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مایوسی سے، احساس کمتری سے اور نقصان سے بچانے کے لیے حفظ و ناظرہ کے اندر اسکولنگ سسٹم کا
اجرا جلد سے جلد ہم کروائے تاکہ کل کو ہمارے بچے پھر احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ عام طور پر دیکھا یہی جاتا ہے کہ حفظ و ناظرہ میں جو بچے ہوتے ہیں کہ قاری صاحب ایک بچے کو جیسے ہی سبق دیتا ہے تو وہ بچہ جا کر 2 منٹ میں 5 منٹ میں یا زیادہ سے زیادہ 15 منٹ میں جب سبق یاد کرتا ہے تو ایسے ہی بیٹھ جاتا ہے، پھر یا تو گپ شپ لگا رہا ہوتا ہے، پھر یا تو ایک دوسرے کے ساتھ مستیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایسے ہی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یا بچوں کی صلاحیتوں کو، ان کی استعداد کو، ان کے مستقبل کو نکھارنے سنوارنے اور ان کے مستقبل کو روشناک اور تابناک بنانے کے لیے اپنے اداروں کے اندر اگر آپ ایک اسکولنگ سسٹم کا اجرا کریں گے تو انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج مرتب ہوں گے۔ اس کا اثر آپ کے ادارے کے معیار پر بھی پڑے گا اور اس کا اثر بچوں کے مستقبل کے اوپر بھی پڑے گا۔ مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا بڑی ظالم چیز ہے، یہ عالم کے بجائے عالم، قاری کے بجائے اقرا، صالح کے بجائے اصلح اور فاضل کے بجائے افضل کو ترجیح دیتی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر جس شخص میں منفرد صلاحیتیں موجود ہو، ممتاز استعداد موجود ہو، اس زمانے کے اندر جس شخص میں تخلیقی اور تعمیری صلاحیتیں موجود ہو تو زمانہ اس کو ترجیح دے گا اس شخص کی بنسبت جس شخص کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ایک قاری کے بجائے اقرا جس کو زیادہ سے زیادہ بہترین طریقے سے پڑھنے کا گھر آتا ہے تو زمانہ اس کو ترجیح دیتا ہے۔ ایک صرف عالم ہے، ایک عالم ہے جو زیادہ جاننے والا ہے تو دنیا اس کو آگے کرتی ہے اس شخص کی بنسبت جس کو کچھ نہیں آتا۔ اس لیے آپ حضرات اپنے اداروں میں اسکولنگ سسٹم کا اجرا کروا کے اپنے بچوں کو قاری کے بجائے اقرا، عالم کے بجائے عالم، صالح کے بجائے اصلح اور فاضل کے بجائے افضل بنا سکتے ہیں۔ اب یہ کہ اسکولنگ سسٹم کا اجرا اور اس کا نظم و نسق اور اس کا نظام و انتظام نصاب کس طرح ہونا چاہیے اور یہ کس طرح سسٹم ہم چلا سکتے ہیں، اساتذہ کی تقرری کی ترتیب کیا ہوتی ہے، اس کا نظم کیا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے کلپ کے اندر انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ فی الحال اس کلپ کے اندر اور اس نشست میں مختصراً گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت اسکولنگ سسٹم کی ضرورت و اہمیت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ظاہر ہے آپ کے بچے باہر کی دنیا میں جب بڑھنے لگ جائیں گے، باہر کی دنیا میں کام کرنے لگ جائیں گے تو انہیں انگلش کی ضرورت ہوگی، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جسے آپ ٹھکرا نہیں سکتے، جسے آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ اور عربی کی اس لیے ان کو ضرورت پڑتی ہے کہ ظاہر عربی ہماری اسلامی زبان ہے، یہ جنت اور قرآن کی زبان ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، تو اس کو سیکھنا تو ہم پر واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر ہے دنیاوی معلومات سے آشنا بھی ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دینی اور عصری تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اپنے اداروں کے اندر اسکولنگ سسٹم کا اجرا کروا دے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کل کو آپ کے یہ بچے اگر اسکولنگ سسٹم کے اندر لگ چکے ہو اور یہ دینی اور دنیاوی دونوں علوم سے آراستہ اور مزین ہوں گے تو یہ معاشرے کے اندر اس عالم کی بنسبت زیادہ کردار ادا کر سکیں گے جس عالم کے پاس صرف اور صرف دینی علوم ہوں گے۔